اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر قرآن و حدیث کی نگاہ میں اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چھٹا درس آپ کی خدمت میں حدیث غدیر کی سند کے بارے میں برادران اہل سنت کے بزرگان اکابر اور ائمہ حدیث نے کیا کہا ہے، آیا اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، امام احمد ابن حنبل شیبانی یعنی امام احمد نے اپنی معروف و مشہور کتاب مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 501 میں سلسلہ سند کے ساتھ زید ابن ارقم جو صحابی رسول ہے اس سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ زید ابن ارقم بیان کرتا ہے، نزلنا مع رسول اللہ بواد، ہم پیغمبر خدا کے ساتھ ایک جگہ ایک وادی میں پہنچ گئے، یقال له وادی خم، اس کا نام وادی خم تھا، خم اس کا نام تھا۔ تو پیغمبر خدا نے تمام اصحاب رسول کو جمع کرنے کے بعد فخطبنا، ہم سے مخاطب کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے اور تقریر کی اور خطبہ دیا، اور اس خطبے میں فرمایا، قال الستم تعلمون، آیا تم لوگوں کا عقیدہ ہے یا نہیں، تم لوگ یہ جانتے ہیں یا نہیں، الستم تشہدون، آیا تم لوگ اپنی دل و جان سے یہ گواہی دیتے ہیں یا نہیں، انی اولا بکل مؤمن من نفسی، میں پیغمبر خدا میں رسول خدا ہر مؤمن پر مؤمن سے زیادہ حق اختیار اور اولویت رکھتا ہوں۔ اس حقیقت اور اس عقیدے کے بارے میں تم لوگ گواہی دیتے ہو یا نہیں؟ جب سوال کیا تو تمام اصحاب رسول نے یک زبان ہو کر کہا، قالوا بلا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ ہماری جانوں پر، ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں اور حق اولویت رکھتے ہیں۔ جب پیغمبر خدا نے تمام اصحاب رسول سے اس حقیقت کا اور اس واقعیت کا اقرار لیا، اقرار لینے کے بعد فرمایا، فمن کنت مولاہ فعلی مولا، یا فمن کنت مولاہ فإن علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی جس پر مجھے حق تقدم حاصل ہے، حق اولویت حاصل ہے، مجھے زیادہ اختیار حاصل ہے، اس کے لیے اس پر علی کو بھی اولویت حاصل ہے۔ اللہم عاد من عادا ووالی من والا۔ اور اسی طرح امام نسائی نے خصائص امیر المؤمنین صفحہ نمبر 96 میں اس حدیث کو سلسلہ سند کے ساتھ یعنی صحیح سند قرار دیتے ہوئے زید بن ارقم سے اسی طرح سے نقل کرتے ہیں، اور یہاں پہ عبارت تھوڑی سی مختلف ہے۔ کأنی قد دعیت فاجبت، پیغمبر خدا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، گویا مجھے بلایا جائے گا اور میں اس دعوت کو لبیک کہوں گا، یعنی میری عمر کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو انی تارک فیکم ثقلین، تمہارے درمیان دو گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الآخر، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، فانظروا کیف تخلفون فیہما فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ حدیث ثقلین کی تلاوت فرمانے کے بعد، حدیث ثقلین ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، یعنی اللہ میرا صاحب اختیار ہے، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں، ثم انہو اخذ بید علی رضی اللہ عنہ، پھر یہ دو واقعیت اور دو حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ ہمارا سرپرست ہے اور میں ہر مومن کا سرپرست ہوں، یہ بیان کرنے کے بعد مولا امیر علیہ السلام کے دست مبارک کو پکڑ لیا، وقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ البتہ اس عبارت میں مولا کا کلمہ نہیں آیا ہے، ولی کا کلمہ آیا ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اسی روایت کو نقل کیا ہے۔ اس سنن ترمذی ویسے تو صحاح ستہ میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود جناب علامہ ناصر الدین البانی نے
ترمذی کی اس کتاب کی مزید تصحیح کرتے وہ یعنی روایات وہ احادیث جو فقط صحیح و سند ہے اس کو نشاندہی کر کے اس کا نام رکھا ہے صحیح سنن ترمذی. تو صحیح سنن ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298 میں اسی حدیث غدیر کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اور اسی طرح امام طحاوی جس کے تاریخ وفات ہے 279 یہ مشکل الآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 میں حدیث غدیر کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا الحدیث صحیح الاسناد ولا طعن لاحد فی رواته. حدیث غدیر نقل کرنے والے راویوں کے سلسلے میں کوئی اشکال نہیں ہے اور حدیث صحیح السند ہے. اسی طرح امام ابن کثیر دمشقی جس کے تاریخ وفات 774 ہجری ہے وہ النہایہ والبدایہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 229 میں لکھتے ہیں قال شیخنا ابو عبداللہ الذہبی یعنی وہ امام ذہبی جو حدیث شناس بھی ہے رجال شناس بھی ہے. اس نے اس حدیث کے بارے میں اظہار رائے اور اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح. اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 61 میں لکھتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْ أَسَانِيدِهَا صِحَاحٌ وَحِسَانٌ. حدیث غدیر اور واقع غدیر کے بارے میں جو سند ہے وہ سند اکثر بہت ساری اسناد صحیح ہے اور بہت ساری سندیں حسن ہیں. اور اسی طرح امام مقبلی جس کے تاریخ وفات 1108 ہجری ہے وہ الابحاث المسندہ فی الفنون المتعددہ صفحہ نمبر 122 میں لکھتے ہیں ان لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم. اگر غدیر کا واقعہ معلوم نہ ہو یعنی غدیر کا واقعہ اگر علمی نہ ہو غدیر کا واقعہ اگر یقینی نہ ہو تو دین میں کسی چیز کے بارے میں ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں. کوئی چیز معلوم ہوگی ہی نہیں. یعنی اس حد تک غدیر کثرت کے ساتھ اہل سنت کے محدثین اکابرین اور ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل کی. اسی طرح امام غزالی سر العالمین نامی کتاب میں صفحہ نمبر 21 اور امام ذہبی سیر و اعمال النبلاء میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 328 میں خصوصاً امام غزالی جس کی تاریخ وفات ہے 505 ہجری اس کی عبارت قابل غور ہے. کہتے ہیں اجمع الجماہیر على متن الحدیث من خطبته فی یوم غدیر خم باتفاق الجمیع. تمام جماہیر کا اتفاق ہے حدیث غدیر کے متن سے متعلق وہ جس دن پیغمبر خدا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کے متن سے متعلق تمام علماء اور بلکہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اسی طرح امام شمس الدین ذہبی سے نقل کرتے ہوئے ابن کثیر دمشقی کہتے ہیں یہ الحدیث متواتر یعنی حدیث غدیر متواتر ہے. اتیقن ان رسول اللہ قالہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا نے ایسا ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح امام مناوی فیض القدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 218 میں لکھتے ہیں سیوطی سے نقل کرتے ہوئے ھذا حدیث متواتر. غدیر کی یہ حدیث غدیر کی یہ روایت غدیر کا یہ واقعہ متواتر ہے. امام زرقانی مالکی جس کی تاریخ وفات 1122 ہجری ہے وہ کہتے ہیں وہ متواتر رواہ 16 صحابی. حدیث غدیر متواتر ہے 16 صحابی رسول نے نقل کیا ہے. وفی روایت احمد 30 صحابی بلکہ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں صحابی یعنی 30 اصحاب رسول نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں برادران اہل سنت کے علم حدیث کے اکابرین اور ائمہ حدیث غدیر کو صحیح السند قرار دیتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث یا ایک ایسا واقعہ جو آپ کے اکابرین آپ کے ائمہ حدیث صحیح السند قرار دیتے ہیں اگر یہ واقعہ اگر یہ حدیث کسی اور صحابی کے بارے میں ہوتی کسی اور خلیفہ کے بارے میں ہوتی تو آپ کا رویہ کیا ہوتا آپ کا سلوک کیا ہوتا. یعنی پھر بھی چھپا کر رکھتے پھر بھی بیان نہ کرتے پھر بھی لوگوں کو نہیں بتاتے.
واقعہ عجیب ہے، جب ائمہ حدیث، اکابرین علم حدیث اس حدیث کو صحیح و سند قرار دیتے ہیں تو بے شک ٹھیک ہے، آپ اپنی تفسیر کے مطابق ہی صحیح، لیکن واقعہ غدیر کو، غدیر کے دن ایسا واقعہ ہوا تھا، پیغمبر نے اس طرح سے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں نے اس طرح سے مولا امیر کی بیعت کی تھی، لوگوں نے اس وقت مولا امیر کو مبارکباد کہا تھا، یہ تو کم سے کم اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو بتانا چاہیے۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کو حقائق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔